ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، قرآن مجید کی سورۃ النصر کے تحت آج کا یہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، جس کا عنوان کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں کس طرح داخل ہوئے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے اصحاب کرام کی دعوت و تبلیغ کی کامیابی اور باقی ادیان پر آپ کا غلبہ اور فتح، جسے اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آنے والی جماعتیں، گروہ، مختلف قبائل، ان میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بنو حوازن، بنو ثقیف اور اسی طرح اور چند قبائل کا تذکرہ بیان کیا تھا۔ تو اسی طرح آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ان چند قبائل کا تذکرہ بیان ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انہیں تعلیم دی، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کیا، لا کر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے ستون میں باندھا اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کے پاس تشریف لاتے رہے، بلکہ آپ اپنے گھر سے لا کر اسے کھانا کھلاتے رہے، دودھ پلاتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا جواب وہ بڑی سختی کے ساتھ دیتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کریمانہ اخلاق پیش کیا اور آپ کے حسن اخلاق کا اس پہ یہ اثر ہوا کہ ان کی سختی نرمی میں بدل گئی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، واپس اپنی قوم بنی حنیفہ میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ تو کچھ دنوں کے بعد
ان کے علاقہ یمامہ سے 15 افراد کا وفد مدینہ میں آیا، جن میں ان کا ایک سردار مسلمہ بن حنیفہ بھی تھا۔ بعد میں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو یہ مدینہ میں آ کر ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا، میزبانی کی، اپنا تعارف کروایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور بڑائی کو بیان فرمایا۔ تو مسلمہ کے علاوہ باقی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ مگر مسلمہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر اسے پورا کیا جائے تو۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا کہ آپ یہ وصیت نامہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جان نشین ہوں گا، آپ کے بعد لوگوں کا میں حکمران ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے اس چھڑی کا بھی سوال کرے گا نا تو یہ بھی تجھے نہیں دی جائے گی۔ اللہ کا دین، ایمان، اسلام قبول کیا جائے گا بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع اور بغیر کسی حرص کے۔ جس نے مال، دولت یا حکومت کی لالچ میں آ کر اس دین کو قبول کرنا ہے تو اس کے قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کو بغیر کسی لالچ کے قبول کیا جائے، اسی کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس کی بد نصیبی، اس نے دین کو قبول نہ کیا، اور واپس جاتے ہی اپنے علاقہ یمامہ میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بات کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے مسلمہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ان دونوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں مجھے خواب میں بتایا گیا اور دکھایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال ہوا، پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے جو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے خواب میں دکھایا گیا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے ہیں اور ایک دم وہ دونوں کنگن اڑ جاتے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعد 2 شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 آدمیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، یمامہ میں مسلمہ نے اور یمن میں اسود انسی نے۔ آپ کے بعد تو اور بھی کئی لوگوں نے یہ دعوے کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، دجال اور کذاب ہوگا، اس لیے کہ مجھے بھیج کر قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب میرے بعد قیامت آئے گی مگر کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جس نے قرآن مجید میں فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے اپنے علاقہ یمامہ میں جا کر لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، میں بھی اسی طرح اللہ کا نبی ہوں، اس علاقہ یمامہ میں جس طرح حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اس نے لوگوں کو اپنے کچھ جھوٹے کرتب دکھائے اور کچھ جھوٹی باتیں، قصے، کہانیاں بنا کر سکھائیں، بلکہ قرآن مجید کے مقابلہ میں اس نے کچھ آیات بھی گھڑیں اپنی طرف سے، اور کہا دیکھو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، مجھ پہ بھی یہ کلام نازل ہوا ہے۔ اور اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے نماز کو معاف کرتا ہوں، یہ تم پہ لازم نہیں ہے، تم میں سے جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اور میں تمہارے لیے شراب، جوا اور زنا کو حلال قرار دیتا ہوں۔ جو دنیا دار لوگ تھے
عیاش قسم کے، ان کو بڑی سہولت مل گئی، جواز مل گیا، اور وہ اس کے اس دامن فریب میں پھنس گئے، اور تھوڑے دنوں میں ہی اس کے ماننے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ماننے والے جو ہوتے ہیں نا، ان میں حق پرست اور تحقیق کرنے والے، تصدیق کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جیسے کہتے ہیں نا، لکیر کی فقیر ہوتی ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، بس ہر ایک کے پیچھے ایسے ہی لگ جانا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو، ایسے ہی بلا تحقیق ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، بلکہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے پہلے اس کی تحقیق کرو پھر مانو، تحقیق کرنے کے بعد پھر مانو، پھر عمل کرو۔ ایسے ہی نہیں کہ جیسے سنا فوراً مان لیا اور عمل شروع کر دیا۔ اور اس نے پھر اپنی طرف سے 2 قاصد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا۔ خط کا عنوان کیا تھا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسیلمہ کی جانب سے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور آگے لکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے نا، اس نے مجھے بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، لہٰذا آدھی زمین میرے لیے اور آدھی آپ کے لیے، آدھی حکومت میرے لیے اور آدھی آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جب پڑھا تو وہ لوگ جو خط لے کر آئے تھے نا، وہ دونوں قاصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس بات کی تو گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن آپ کی نبوت و رسالت پہ ابھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، حوصلہ، صبر و تحمل، آپ نے فرمایا چونکہ آنے والے جو قاصد ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کا یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ قاصد کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آنے والے کسی بھی قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کی عزت کی جائے گی۔ اس قانون کے تحت میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں قتل کروا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں شر اور فتنہ پھیلانے والے
نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی من اتبع الہدی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ کذاب۔ یہ خط جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، سلام اس پر جس نے اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو قبول کیا۔ یہ خط اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کی طرف۔ آگے آپ نے قرآن مجید کے یہ آیت لکھی، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یہ پوری کی پوری زمین جو ہے، پوری روئے زمین کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ زمین نہ میری ملکیت ہے اور نہ ہی کسی اور کی۔ اور فرمایا آپ نے کہ اے مسیلمہ، میں تجھے اس بات کی دعوت دیتا ہوں، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اور یہ جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ فریب دینا چھوڑ دے۔ لیکن یہ جب واپس گیا، اس کو خط ملا، وہ اور بگڑ گیا۔ اس نے اپنا یہ کام جو ہے نا وہ جاری رکھا، اور یہ مرض بڑھ گئی۔ اس کے علاقہ میں سجاہ نامی ایک عورت تھی، اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ پہ بھی وحی آتی ہے، مجھے بھی نبوت ملی ہے۔ اور مسیلمہ نے اپنے اس دعویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ اب خاوند اور بیوی، میاں بیوی دونوں نبی ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم پہ وحی آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا نا کہ مسیلمہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا ہاں وہ سچ کہتا ہے۔ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جو سچی ہے، اور ایک جھوٹی وحی جو شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ شیطان نے بھی اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ملمہ ساز کی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں، اور لوگوں میں جھوٹ، فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کے یہ آیت تلاوت کی، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ بے شک شیاطین اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے ہم خیال لوگوں کی طرف وحی بھیجتے ہیں، ان تک جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں پہنچاتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، تمہارے ایمان اور تمہارے دین کو خراب کریں۔ اس لیے تم لوگ محتاط رہنا، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ اگر تم ہر ایک کی بات ایسے ہی مانتے رہو گے تو تم اللہ کے دین سے نکل کر مشرک بن جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ،
اگر تم ان شیاطین کی اطاعت کرنے لگ جاؤ گے نا، انکم لمشرکون، تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب، آگے واقعہ کچھ طویل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف پھر ایک اور قاصد بھیجا، حضرت زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اسے دعوت دی، لیکن اس بدبخت نے سیدنا زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کر کے کاٹا۔ ہاتھ الگ پڑے ہیں، کان الگ پڑے ہیں، آنکھیں الگ نکلی پڑی ہیں، اور وہ بار بار سوال کرتا ہے، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ پھر پوچھتا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے، تیری یہ بات سننے سے میرے کان جو ہیں وہ قاصر ہیں، یہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ جسم کے ٹکڑے کیے اور شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ نے فرمایا، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بدلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں اس کا گھر بنا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عرصہ میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے جا کر وہاں یمامہ کے علاقہ میں مقابلہ کیا، اور بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے قرآن مجید کے حفاظ اور قراء شہید ہوئے، اور مسیلمہ کے لشکر میں سے 20,000 آدمی قتل ہوئے، اور بالآخر حضرت وحشی ابن حرب کے ہاتھ سے یہ مسیلمہ کذاب جہنم رسید ہوا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی جماعت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ نجران میں اپنے ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا، جس میں انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ علاقہ نجران میں بسنے والے چونکہ نصارہ تھے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اہل کتاب کو دعوت دیتے اللہ کے دین کے اور خط لکھ کر بھیجتے، تو اس خط میں آپ سورہ آل عمران کی اس آیت کو لکھواتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ
ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اور تم سب مل کر اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ماں سوا باقی سب کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی ہم آپس میں کسی کو رب سمجھیں۔ فرمایا اللہ نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو مان لیں، فَبِهَا، اگر نہ مانیں آپ پرواہ نہ کریں بلکہ کہہ دیں کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں مانتے نہ صحیح، ہم تو اللہ کے لیے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نجران میں پہنچا، نجران کے سردار اسقف سے ملا، اس نے خط کھول کر پڑھا اور اپنے 2 مشیروں کو بلایا، شرحبیل ہمدانی اور شرحبیل دوسرے کو، دونوں کو بلا کر مشورہ کیا، پوچھا کہ میرے پاس عرب سے یہ خط آیا ہے، مجھے مشورہ دو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ سوچ کر کہنے لگے کہ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو ہم آپ کو اپنی رائے دیتے، لیکن یہ مذہبی مسئلہ ہے، دینی معاملہ ہے، ہم اس بارے میں آپ کو کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا اچھا، حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ علاقہ نجران میں جتنے بھی گرجے ہیں ان سب پر کمبل آویزاں کیے جائیں، آگ روشن کی جائے اور ناقوس بجایا جائے، یہ 3 کام کیے جائیں۔ ان کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا نا اور لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو وہ یہ کام کرتے، ناقوس بجاتے، آگ روشن کرتے اور گرجوں پہ کمبل آویزاں کر دیتے۔ لوگ جمع ہو گئے، اس نے تمام لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ حجاز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد یہ خط لے کر آیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے مشورہ دو۔ وہ کہنے لگے پہلے آپ ان کی طرف ایک وفد بھیجیں اور ان کے ساتھ یہ آدمی ضرور ہونے چاہیے، شرحبیل ہمدانی اور شرحبیل حمیری، ان کے علاوہ سید، عاقب اور فلاں فلاں آدمی جو بڑے عقل مند، دانا اور صاحب بصیرت ہیں، وہ جائیں گے اور اصل حقیقت کا جائزہ لے کر آئیں گے، اور کچھ سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں سوالات اور معلومات کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ جب وہ واپس آئیں تو آپ ان کی بات سن کر فیصلہ کر لینا۔ تو اس کے بعد علاقہ نجران سے 60 آدمیوں کا وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے لباس بدلے، ریشم کا لباس پہنا، جو سفر کا لباس پہن کر آئے تھے نا اسے اتارا، اور فاخرانہ حریر و ریشم کا خوبصورت لباس پہنا، اور اپنی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیا،
آپ نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا، جدھر آپ نے اپنا رخ کیا تھا وہ اس طرف سے آ کر پھر سلام کہتے ہیں، آپ نے پھر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا، آپ نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور کسی بات کا جواب نہ دیا، تو یہ بڑے پریشان ہوئے۔ دوسری جگہ پہ صحابہ کرام کی ایک مجلس تھی جس میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا، عبد الرحمن، عثمان، ہم بڑی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، لیکن آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سننا گوارا نہیں کی، ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا رخ ہم سے پھیر لیا۔ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بڑے نرم طبیعت کے مالک ہیں، بڑے اچھے اور عمدہ اخلاق والے ہیں، اور آنے والوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ تو معاملہ بڑا الٹ اور عجیب ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، ابو الحسن کیا خیال ہے آپ کا؟ انہیں نے جو سوال کیا ہے، آپ کے خیال کے مطابق اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو لباس زیب تن کر رکھا ہے نا، فخر اور غرور والا لباس، متکبرانہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ سونے کی انگوٹھیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مطلقاً سونا حرام قرار دے رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب ہمارے مسلمان جو سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا چاندی کی انگوٹھیاں 4 ماشا سے زیادہ، مرد کے لیے چاندی صرف اور صرف 4 ماشا تک جائز ہے، اس سے زیادہ مرد جو ہے وہ چاندی بھی نہیں پہن سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مردوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جنہوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اور آپ کا واضح فرمان کہ جن مردوں نے سونا اور چاندی دنیا میں استعمال کر لیا وہ آخرت میں جنت اور جنت کے زیورات سے محروم رہیں گے، انہیں یہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لباس اور سونا اتار دیں، سادہ لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انہیں اپنے قریب بٹھائیں گے اور ان کی بات سنیں گے بھی اور اپنی بات ان کو سنائیں گے بھی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب دوسری دفعہ سادہ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور ان کو اپنے قریب بٹھا بھی لیا اور فرمایا، ہاں اب بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ واللہ جب تم پہلی دفعہ آئے تھے نا تو تمہارے ساتھ ابلیس شیطان تھا۔ تمہارے ساتھ کون تھا؟
ابلیس شیطان تھا، اس لیے میں نے تمہاری بات نہیں سنی اور تمہاری طرف نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا ہم علاقہ نجران سے آئے ہیں، سب سے پہلے ہم سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا مدلل جواب دیں اور بتائیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم لوگ ذرا رکو، آرام کرو، اور اللہ کی طرف سے وحی آئے گی انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالی میری رہنمائی فرمائیں گے، میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا۔ تو اسی موقع پہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے ابتدائی کچھ آیات نازل کی، جس میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حقیقت اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے فرشتے بھیج کر مریم سلام اللہ علیہا انہیں ایک نیک بیٹے کی بشارت دی، اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو دنیا اور آخرت میں عزت و آبرو والا ہوگا اور اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں کے ساتھ آپ کی گود میں بھی باتیں کرے گا اور بڑا ہو کر بھی باتیں کرے گا۔ مریم کہنے لگیں کہ میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، بغیر خامند کے میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے جواب دے دیا، کہنے لگے کہ ہاں تیری بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ تو جب کوئی کام کرنا چاہے اس کے لیے صرف اتنا ہی کہتا ہے کن فیکون، جب وہ کن فرماتا ہے کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تیرے بیٹے مسیح ابن مریم کو کتاب و حکمت کی، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اللہ اسے اپنا نبی اور اپنا رسول بنائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا اے مریم، اللہ جو تجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے، جو جب وہ جوان ہوگا اللہ اپنا نبی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے، اور اللہ ان کو کچھ معجزات بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ کہ مادرزاد اندھے اور بیمار جسم والے جب ان کے جسموں پر وہ ہاتھ پھیریں گے وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائیں گے، اور جب وہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں گے تو اللہ ان کو بینائی عطا فرما دیں گے۔ وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک ماریں گے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگ جائے گا، اور جب وہ قبر پہ جا کر کہیں گے قم بِإِذْنِ اللہ، تو قبر میں جو دفن ہے مردہ وہ اللہ کے حکم سے باہر آ جائے گا، اور جو لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ انہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا باقی چھوڑ کر آئے ہو۔ بے شک ان تمام باتوں میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کو یہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، حالانکہ واضح الفاظ، سادہ الفاظ، واضح آیات، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نہیں مانتے۔ اچھا، مزید فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تم مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا شاید اس لیے کہتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ ادھر صرف باپ نہیں، ذرا پیچھے جاؤ نا، آدم علیہ السلام ان کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا کن فیکون۔ ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہو نا، تو ان کو بھی مان لو۔ کہنے لگے ابھی ہماری سمجھ میں بات نہیں ہے، ابھی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ فرمایا اچھا، اگر تم دلائل کو، براہین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ میدان میں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میدان میں آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر آ گئے اور ان کو چیلنج دے دیا، آؤ مباہلہ کریں، اللہ سے دعا کریں
کہ جو ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس پہ اپنی لعنت پر اس پر اپنی لعنت کرے اور وہ ہلاک ہو کر رہ جائے۔ کہنے لگے آپ ذرا ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ وہ الگ ہو کر مشورہ کرتے ہیں تو ان میں جو بڑا تھا نا صاحب علم شرحبیل ہمدانی کہنے لگا مباہلہ نہ کرنا، اگر واقعی ہی اللہ کا یہ سچا نبی ہے تو پھر تم بچ نہیں سکو گے، ہلاک ہو کر رہ جاؤ گے اور تم پھر ہمیشہ کے لیے اٹھ نہ سکو گے۔ تم ہی نہیں تمہارے اہل و عیال بھی ہلاک ہو جائیں گی، تمہاری کھیتیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ پھر کیا کریں؟ کہنے لگے کہ ہم اپنا معاملہ انہی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ویسے فیصلہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انہیں سوچنے کا موقع دیا اور ان کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح اس شرط پہ کہ تم اپنے علاقہ نجران سے ہر سال میں 2000 حلے بطور جزیہ بھیجا کرو گے یہاں مدینہ میں۔ تو یہ واپس جانے لگے اور جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان اکثر اختلافات اور جھگڑے رہتے ہیں جو دیر تک چلتے رہتے ہیں، ہم سے حل نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی طرف سے کسی امانت دار شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمارے درمیان ہونے والے اختلافات کا حل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے پاس ظہر کے وقت آنا، میں تمہارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو روانہ کروں گا۔ ظہر کا وقت ہوا، نماز ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اپنی مجلس سے اونچا ہو رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتخاب فرمائیں۔ واللہ مجھے عمارت کا کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ میرے دل کی چاہت یہ تھی کہ جو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، میں اس کا مصداق بن جاؤں، یعنی امانت دار۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اعزاز عطا فرما دے۔ تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں سامنے نظر دوڑائی، فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لاؤ۔ آئے، فرمایا ان کے ساتھ جاؤ، اور آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ہیں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا ان کے علاقہ میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرو اور ان کے اختلافات کو بھی نبٹانا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر محنت کی، کوشش کی، اور آنے والے وفد جو تھے آپ نے ان کو ٹھہرایا، ان کو کھلایا پلایا، ان کی میزبانی کی، اور آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ لوگ اللہ کے دین میں صحیح معنوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا دین خالص سمجھ کر اس پہ کاربند رہنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔